بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم.
أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم. میرے دوستوں تشکیل نسل تعلیم برابر بیان ہوتا ہی رہتا ہے. اس سے کچھ نہ کچھ واقعیت بھی ہو گئی ہوگی اور اس کی ضرورت بھی کچھ معلوم ہو گئی ہوگی. یہ قرآن کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت صرف اس لیے ہوئی ہے کہ انسانوں کو انسان بنایا جائے. انسانوں کے اندر جو خصال حمیدہ ہیں اس کو بروئے کار لایا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زمانے میں تشریف لائے کہ ان کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر تھی. جتنا بڑا نبی اتنی بڑا دعوے جائیں گے. بہت بڑا ڈاکٹر کہا جاتا ہے, بہت بڑا آپریشن کرایا جاتا ہے تو بڑا ڈاکٹر بنایا جاتا ہے, سب سے بڑا ڈاکٹر بنایا جاتا ہے. اسی طرح دور جاہلیت اپنے تمام کو پہنچا ہوا تھا. انسانیت بالکل ختم ہو چکی تھی. رحمت للعالمین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے وقت میں رحمت بنا کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے. انسانیت نہیں تھی بلکہ ظاہری جو شرافت کی چیزیں وہ بھی نہیں تھی. حضرت ہی فرما دیتے ہیں ماشاء اللہ صاحب, ظاہری جو شرافت جو ہونی چاہیے وہ بھی نہیں تھی. مثلا یہ یہاں سے یہاں تک سطح ہے, یہاں نہیں کھونا چاہیے. شریف آدمی میں کھوئے چاہے شریف ہو یا بیٹھے, یہ وہ لوگ یہ بھی کھود بیٹھتے تھے. یہ مثالیں دیتے تھے ماشاء اللہ. ایسی جاہلیت تھی کہ جو شرم حیا جو ہونی چاہیے تھی وہ بھی ختم تھی. ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وجود ہی ان لوگوں کو گوارا نہیں تھا, وجود ہی گوارا نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رکھا, عزت کے رکھا. پریشانیاں آئی, بہت پریشانیاں آئی, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریق پر چلے. جو طریق حق تھا نہیں چلا رہے کہ اس میں کوئی کسی کا سودا نہیں. بہت ان کے چچا نے کہا بیٹے سنا کرو, کہا ابا چچا کہا ہوگا جو کہا. اگر میرے ہاتھ پر چاند رکھ دیجیے, سورج رکھ دیجیے, تب بھی اس کا سودا نہیں کر سکتا. اس کو اللہ نے نبوت دے کے بھیجا ہے. اس نبوت کا عوض کسی چیز سے اس کی مساعدت نہیں ہو سکتی. نبوت ان کی بھی وفات ہو, خدیجہ کی وفات ہو. وہ ظاہر کی پشت پر آتی مالی اعتبار سے. وہ سلسلہ جو مالی تھا وہ بھی منتظم ہو گیا. خدیجہ کی ظاہر ہوئی تھی. میں حضرت ابو طالب انہوں نے بہت جو سنبھالا, ایمان نہیں لایا سنبھالا, وہ بھی ختم ہو گئے. پہلے اب مختلف ختم ہوئے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود اثر دے دیا. وہ منظر کا فارغ, ہم نے آپ کو آئے پایا. معلوم ہے کو اس کے بعد بھی آئی کے حضور مالدار نہیں ہوئے تھے. وہ وجہ کا فارغ, ہم نے آپ کو آئے پایا, نادار پایا, تو ہم نے غنی کر دیا. مال خدیجہ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے غنی کر دیا مال خدیجہ سے. حضرت خدیجہ سے شادی کرا دیا, مالدار ہو گیا. بیمار شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں بیمار خدیجہ وہ وجہ ہم نے آپ کو آئے پایا تو غنی کر دیا. لکھا ابھی اس کتاب میں جو سکھاتا ہوں کہ پہلے عائل بنو تب غنا آئے گا. خود کچھ مسکینیت اپنے اندر پیدا کرو گے تب اس کو غنا کم ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائل تھے, بے روزگار, کوئی مددگار نہیں. اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا. کیسے غنی کر دیا؟ شاہ صاحب لکھ رہے ہیں اے بیمار خدیجہ, خدیجہ کے مال سے غنی کر دیا. بہت سنسکار تو ایسے غنی ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
لکھا ہے شاہ صاحب نے، ایسی کوئی جب طریقے حق پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے غیر سے ویسے روزی کا انتظام کرتے رہیں گے قیامت تک. کیا میں نے شرم ڈال کے گھر نہیں لگی تھی اس پر وہ وجہ سے کہا ہم نے آپ کو آئل پایا تو ہم نے غنی کر دیا آپ کو. کہتے ہیں ہاں کرا ایسی معاملہ قیامت تک چلتا رہے گا کہ اگر علماء محتاج ہوں گے اور صحیح طریق پر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ راغب ان کی کرتا رہے گا، رہنمائی کرتا رہے گا، ان کی مدد فرماتا رہے گا. میں نے شرم ڈال کیا وہ وجہ سے کہا ہم نے آپ کو آئل پایا. ابھی میں وہ کتاب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص روزی کا بھی انتظام کیا ہے جو دین کے راستے میں چلتے ہیں. اس بنا پر اللہ پر ہماری نگرانی ہے، اللہ پر ہماری نگاہ. ہم طریقے حق پر ہیں انشاءاللہ ہم پریشان نہیں ہوں گے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے تھے میں نے مدرسہ قائم کیا ہے انشاءاللہ 10 روپے مہینے کی آمدنی ہر شخص کو رہے گی. اس زمانے میں 10 روپے بھی لاتے تھے. محمد کہتے ہیں سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. آپ کو اللہ اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. صرف مال نہیں، دولت نہیں، بلکہ ہم ولسوف اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. لکھتے ہیں کہ عام لوگوں کے نزدیک اجزاء آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو. عام لوگوں کے نزدیک اجزاء آیت سب سے امید والی آتی ہے. حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے نزدیک اجزاء آیت ولسوف یعطیک ربک فترضی ہے. عام لوگوں کے نزدیک وہ ہے، لیکن ہمارے نزدیک ہم اہل بیت کے نزدیک کیا ہے ولسوف یعطیک ربک فترضی. حضور فرمائیں گے میں راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک کوئی میرا امتی جہنم میں رہے گا. یہ زیادہ امید کی آیت ہے. اس قرآن کی آیت سے زیادہ امید کی آیت یہ ہے ولسوف یعطیک ربک فترضی. ہم آپ کو اعتراض دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کوئی امتی میرا جہنم میں رہے گا. یہ جعفر صادق کا فرمایا. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ دیا کوئی تصور نہیں کر سکتا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہم نے آپ کو کوثر دیا. کوثر تو ہم سب جانتے ہیں حوض کوثر نہر کوثر نہیں. نہر کوثر حوض کوثر جو حضور کو کمالات دیے گئے ہیں اسے ایک جز ہے. کوثر اور حوض کوثر ایک جز ہے. کوثر کے معنی یہ کہ ہم نے آپ کو دین کامل دیا. یہ دین کامل اس ایسا کامل کہ اب اس کے بعد ہر رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے آپ کو مکمل دین دیا ہے. اب کسی نبی کی ضرورت نہیں کیونکہ دین کی تکمیل کی ضرورت نہیں ہے. پھر نبی کی ضرورت ہے. خاتون نبی ہونے کی بہت بات یہ بھی ہے کہ نبی جو آتا ہے بعد میں وہ پہلے دین میں جو کمی ہو جاتی ہے اس کو پوری کرنے کے لیے. اب اس دین میں کوئی کمی نہیں ہے اس میں نبی کی ضرورت نہیں. نہ کتاب آئے گی نہ نبی آئے گا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بہت بڑی فضل ہے ہم لوگوں کو. اللہ نے بہت بڑا فضل دیا ہے. اس امت میں پیدا کیا کہ اب کسی چیز کا انتظار نہیں. پہلی امت منتظر تھی، یہود رسائل امت منتظر تھی کہ ابھی ہمارا دین کامل نہیں ہے، ابھی دین کامل آئے گا ملے گا. ہم لوگ مطمئن ہیں الحمدللہ جو ہم کو دین ملا ہے وہ کامل ہے. کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی نبی کی نہ کسی ولی کی نہ کسی دین کامل موجود ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو اس دین کامل کے سمجھنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علم کی ضرورت ہے. ہم سب کو علم کی ضرورت ہے. علامہ شافعی لکھتے ہیں کہ علم کے لیے ضرورت ہے سما کی.
بہت بڑی بات ہمارے حضرت سناتے ہیں علم کی یہ ضرورت ہے کہ یہ کیا سنو گے تب تو کچھ کرو گے، سمجھنا وہ آتا سنتے ہی ہے، یہ مضمون ہے، سنتے ہی سب کچھ سن چکے ہو، بہت سی چیز نہیں بھی سن رہے ہو، آپ سمجھے کہ سب سن چکے ہیں، بہت سی چیزیں ایسے مجھے نہیں سنے۔ ایک آدمی ماں بابا میں تھا، بہت وہ کرا تھا، کہا کہ ماشاء اللہ صاحب کے کرایا ہوئے اب ہم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے اس بات سے ہم لوگ گئے وہاں وہ جو محلہ ہے، تو ایک عالم بیان کر رہے تھے کہ 7 سال کی عمر میں لڑکوں کو امر کرو، نماز کا امر کرو، اور 10 سال کی عمر میں جا کے ان کو مارو۔ بھائی حدیث ہے، یہ بیان کیا، بہت بڑے عالم سے ان کا کام کیا ہوا تھا، بیان کیا ہے۔ تو مجھ سے کرتے ہیں کم زماں یہ تو معلوم نہیں تھا ہم کو کہ 10 سال کے بعد مارو، یہ تو معلوم نہیں تھا، میں نے کہا ابھی سے اتارے سے ہم کو کوئی ضرورت نہیں، اور وہی جواب ہو گیا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ کسی پیر کے پاس نبی کے بعد ہم کو تو کہا جا سکتا ہے، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، کہیں ہے کہ جو ہے حضور سب چن چکے ہیں، ابو بکر صدیق سے سننے کی ضرورت نہیں، اور عمر سے سنا نہیں۔ تو انہوں نے انہیں کہا کہ ابھی تو آپ کہتے ہیں حضرت کے بعد ہم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی وہ عالم مولانا عبدالحمید صاحب بیان کر رہے تھے کہ 10 سال کے بعد، کہا 10 سال کے بعد لڑکا نہ پڑھے گا نماز تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اولیاء گناہ گار ہوں گے، کیوں یہاں رکھا؟ یہ نقطہ بیان کیا ہوں من مان لیں دوستوں، علم بہت وسیع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم لکھا ہے، وہ علم جو معلم ہے، میں معلم بنا کے بھیجا گیا، وہ علم جو معلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اتنا دیا گیا تھا کہ سارے جہان کے لوگوں کا علم ملا دیا، تب بھی ایک قطعے برابر نہیں پہنچ سکتا انبیاء کا علم۔ اونچے یوسف محمد آنند رسول اللہ جو بڑا رسول جو کمالات رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کمال کے جامع کمال رکھتے تھے۔ علم کے لیے ضرورت ہے سما کی، سننا، سنو گے تب تو علم آئے گا، سنتے ہی سما۔ میں پہلے یہی بیان کیا تھا کہ دوسرے ممالک میں سما غائب ہے، یہی بیان کیا ہے، میں نے دو دن اسی کو بیان کیا ہے کہ چونکہ دوسرے ممالک میں سما کا انتظام نہیں ہے، کیونکہ عوام اور علماء میں ارتباط نہیں ہے، جب ارتباط نہیں تو سما بھی نہیں۔ یہ لڑکے نے ہمارا بیان کیا، وہ نے کہا کہ ابا وہاں بدلنے کی وجہ یہ ہے علماء میں عوام میں کوئی جوڑ نہیں، اور الحمدللہ یہاں علماء عوام میں جوڑ رہے ہیں، اس کی وجہ سے کوئی دین محفوظ ہے، کسی درجے میں محفوظ ہے اللہ کے۔ اور جو ہے کچھ پر وضو کے پڑھائی کرنے نہیں جانتے، بڑے عرب کے نہیں جانتے، علم رہا ہے، یہ بہت ہی مبارک۔ پھر علم کے لیے سب سے پہلے سمجھ، سنو گے تب تو مجھے گونگا سنتا نہیں، اس وجہ بولتا نہیں، یہ بہت حضرت ماشاء اللہ ہے، گونگا کے اندر سما والی کیفیت نہیں ہے، اس میں کچھ والی ختم نہیں ہے، اس میں جب سنو گے تبھی بول پاؤ گے۔ حضور نے پہلے سنا ہے تب اردو کیا ہے، سننا۔ سما کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ویسا حفظ ہوتا ہے کہ علامہ شافعی نے لکھا ہے، بہت بڑی کتاب ہے سما، پہلے سما، اس کے بعد حفظ، اس کے بعد فہم، اس کے بعد عمل، 4 درجے کے بعد عمل آتا ہے۔ جب سنے ہی نہیں تو تمہیں کے بعد کوئی گاہی نہیں تمہارے بعد سما، اس کے بعد کیا ہے؟ حفظ، اس کے بعد کیا ہے؟ فہم، سمجھو گے، اس کے بعد عمل ہے، اور جب سما ہی غائب ہے تو عمل کا کوئی سوال ہی نہیں کرتا۔ سما، فہم، سما، حفظ، فہم، اب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنا سنو۔ اس کو مولانا مسیح اللہ خان صاحب کا ایک پورا رحمۃ اللہ کا ایک پورا واضح ہے، اس مو سما ہی پر پورا واضح ہے، کہا اللہ نے فرمایا اس مو سنو۔ حضرت تو بہت فرماتے تھے سمے نہ پہلے سما ہے، اس کے بعد اطاعت ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو یہ موقع دیا ہے سننے سمجھنے کا، یہ بہت ہی فائدہ ہے۔
اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سنیں بھی سمجھیں بھی اور عمل بھی کریں. سنتا آدمی کبھی نہ کبھی اس کا اثر ہوتا ہے, بات سنتا ہے کبھی نہ کبھی اس کا اثر ہوتا ہے. ایک لفظ سمجھ معلوم کہاں سے کہاں ہو جاتا ہے. حضرت خدا لے کے آیا کتنے بڑے بزرگ ہیں. امام ہے, مشائخ کے امام ہے, سلسلہ نقشبندیت بہت اہم رکن ہے. لیکن ان کا واقعہ کیا ہے کہ ڈاکٹر کرنے جا رہے تھے. ڈاکٹر اتنے میں کسی لڑکے نے حافظ نے یہ آیت پڑھی اور الم یعلم للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا وقت نہیں آیا الم یعلم للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم کہ لوگوں کے قلوب خاشع بن جائیں, ذاکر بن جائیں. کیا وقت نہیں آیا؟ سورج فروغ کا آنا باہر آ گیا ڈاکی کے درمیان میں تھے. جب یہ کیفیت پیدا ہوئی ہوگی دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا. اپنی گناہ کی باتیں ان کو یاد آ گئی, توبہ کیا. اور توبہ کے نماز میں سے یہ ہے جن کے حقوق بہت کیے ہیں اس کو پورا کرو. حقوق اللہ آج بھی بیٹھ کر حاصل یہی ہے کہ تم کرو, توبہ کرو, جو چیزیں حقوق اللہ سے چھوٹی ہوئی اس کو پوری کرو. حقوق العباد کے جو تمہارے دل میں اس کو دیکھنا بیٹھ کر حاصل انہوں نے اس کو پورا کیا. جتنے لوگوں کے ڈاکٹر سے مان لیا تھا سب کو جا کے واپس کیا. سب کو ایک آدمی کو دینے کے لیے روپیہ نہیں تھا اپنے پاس. جا کے کہا کہ بھائی میں نے تو سب واپس کرنا چاہا, کیا بھی, لیکن اب میرے پاس گنجائش نہیں کہ تمہارا پاس میں تم بتا معاف کرو. جو کم معاف نہیں کریں گے ہمارے یہاں مضبوطی کرو اور اسی میں کرو. راضی ہو گئے کیونکہ مخلص تھے, مخلص تھے. اس بنا پہ اس کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم مزدوری پر کام کریں گے اور اس چیز کو حاصل کر کے ان کا قرض ادا کریں گے. کرنے لگے کام. ایک دن اس باغبان کو خیال ہوا کہ امت محمدیہ کا شخص ہے, اے کہتا ہم نے توبہ کیا ہے. تو امت محمدیہ کے متعلق آیا ہے کہ جو صرف دل سے توبہ کرتا ہے تو اگر کنکر پتھر کو جہاں کر دیتا تھا تو وہ سنا ہو جاتا ہے. جو اسے آگ مارنا چاہتا ہے آگ مارا کسی جوڑے پہ رکھ دیا, تاک پر رکھ دیا کہ جاؤ لے آؤ. اس میں رکھا ایک پتھر اور اس کا نتیجہ گھر ابھی آ رہا ہے. لے آئے تو اسے لے لیا. سب سونا چاندی تھا, اسے فوراً کرنا پڑ گیا. تو کہا کہ میں نے سنا ہے تو امت محمدیہ کے کوئی شخص جب صرف دل سے توبہ کرتا ہے اگر ایک پتھر وہاں رکھتا ہے وہ بھی سنا لگاتا ہے. اب اسلام کی سچائی نہیں ہوگی جو ایسا مسلمان. میں دوستوں بزرگوں سنتا یہ واقعہ سنا آپ نے, اس کا ایک اثر ہوا بہت. اسی طریقے سے جب آدمی دین کی باتیں سنتا ہے تو آدمی کل اس کا اثر ہو جاتا ہے اور دل میں یا جواب میں جو چیز رہتی ہے اس وقت اگر وہ عمل پر نہیں ابھارتی کچھ دن بعد ابھارتی ہے. بڑھاپے تک میں بھی اس کو خیال ہو سکتا ہے کہ ہم فلاں بزرگ کے خدمت میں گئے تھے, فلاں بات ہم نے سنی تھی, اس بات پر عمل کرا سکتا ہے. اسی وجہ سننا کبھی بیکار نہیں ہوتا ہے. دماغ میں کوئی چیز اگر ہے تو آدمی کرو عمل کرائے گی. یہ بنا سما بہت سمے نہ بہت آتا سنا ہم نے کہا کیا. پہلے سما ہے, اس کے بعد حفظ ہے, یاد کرتا ہے, پھر وہ فہم ہے, سمجھتا ہے, پھر وہ بیان کرتا ہے. اس بنا پر سننے کو ضروری سمجھنا چاہیے. اس موضوع اللہ تعالیٰ کا کو صحیح معنی میں سننے کی ضرورت فرمائے. سنیں گے بزرگوں کے خدمت میں لوگ جاتے ہیں, ہم لوگ کو والد لوگ جاتے تھے, بالکل کوئی زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے, اتنی باتیں بیان کرتے تھے بزرگوں کی دین کی بٹھا نہیں کرتا.
بہت سی باتیں انہیں کو سن کر کچھ ہو جاتا ہے، مان کیا ماشاء اللہ سننا صاحب بس بچ جاتے ہیں، ہم لوگ بھی لے جاتے تھے دریا میں ندی پڑتے تھے ڈوبے خطرہ ہو جاتا تھا، لیکن ہم نہیں لے جاتے تھے ذرا سے کوئی بات ہوتی بہت روکتے تھے حضرت داخل ہو جائیں بہرحال سننے سے باتیں یاد رہتی ہیں، نقش رہتی ہے دماغ پر، آج یہ کل وہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے کہ جو ہم یہ سب چیزیں سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں سے اثر لینے کی بھی توفیق ہو اور عمل کرنے کی بھی توفیق ہو۔ اللہ تعالیٰ سب لوگ کے لیے صرف دل سے آپ حضرات سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، مہینوں سے اجتماع ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کارآمد بنائے، صرف اٹھنا بیٹھنا نہ ہو بلکہ کارآمد بنا، فکر اصلاح ہو، فکر اصلاح انشاءاللہ ایک نہ ایک اصلاح ہو جائے گی۔ اسے کم سے کم مشاعر کر جانے سے فکر تو پیدا ہوتی ہے، اس فکر کا اثر انشاءاللہ آگے ضرور آنا ہوگا۔ یہ کتابیں بزرگوں نے لکھی ہے، بہت سی کتابیں ہیں، ہمیں بھی کتابیں لکھی ہے تسول الصالحین، اس میں بہت سی ضروری چیزیں ہیں، اگر کہ ہم انشاءاللہ اس سے کچھ سنایا بھی بہت چیزوں کو آج بھی چاہ رہے ہیں سناؤں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ فرما رہے ہیں بہت اوپر نمک 10 کا یہ ہے، نمک کا یہ ہے اردو کو اللہ کے دھوکے سے بچتا ہے، بہت ضروری ہے۔ خانقاہوں کا مقصد یہی ہے۔ نمک کا جو تزکیہ نفس میں معین ہے، اس میں یہ ہے کہ وجوب اور نفس کے دھوکے سے بچتا ہے، اپنے کو پسند ہے وجوب میں نہ بولتا، اپنے کمال پر نظر رکھنا یہ وجوب ہے، اپنے کمال پر اللہ نے دیا تم کو کمال، ان کی وجہ سے خود پسندی مبتلا ہو گئے، دوستوں کو ذریعے سمجھنے لگے، بس یہاں سے تم دے جاؤ گے۔ اس بنا بہت رہا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تم اپنے کو مقصد پسند نہ کرو کہ بھئی تلاوت کیے ہو، ذکر کیے ہو، اپنے کو مقدس نہ کرو۔ تمہارے جیسے سے بہتوں نے تلاوت کی ہوگی، بہت سے لوگوں نے تسبیحات پڑھا ہوگا، فرماتے تھے کہ بعض فرشتے ایسے ہیں جو لاکھوں سالوں سے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، تم کتنا پڑھے ہو، 100 مرتبہ 200 مرتبہ، اسی کو بزرگی علاوہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اپنے کو کم سمجھو، اپنے کمال کا دعویٰ نہ کرو، یہ بہت سب سے زیادہ مضر چیز اس طریق میں دعوی کمال ہے، سب سے مضر لکھتے ہیں صوفیہ، سب سے مضر چیز، مضر ترین اشیاء اپنے کمال کا دعویٰ، یہ بہت ہی مضر چیز ہے، جو کسی درجے کو پہنچ جائے کمال کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے قابل تھے، کیا فرماتے ہیں انا المعترف بالذنب، ہے نہیں انا المعترف بالذنب اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المسکین، اے اللہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا، نبی کہتا انا المعترف بالذنب، ہے نہیں تھا انا میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں۔ کمال پر نظر رکھنا یہ بے کمالی کی دلیل ہے، نقص کی بات ہے، کمال نصیب اللہ کے لیے ہے، دیندار کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اپنے بڑائی کا بھی اعتراض رکھتے ہو۔ فرماتے تھے جو شخص اللہ اکبر بار بار کہتا ہو اس کے اندر کبر نہیں ہونا چاہیے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اکبر کہا ہے تاکہ کبر کی نفی ہو جائے، عبدیت آ جائے، عاجزی آ جائے، یہ چیز وہاں بہت زیادہ مطلوب ہے، محبوب ہے، اور اس کے بہت زیادہ قیمت ہے۔
العجز فخر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عاجزی میرے لیے فخر ہے، بڑائی نہیں. کہیں ہے الکبر فخر، العجز فخر، اپنے کو عاجز سمجھنا، کم سمجھنا کہ اللہ کو پسند ہے. جس نے دعویٰ کیا اللہ کو پسند نہیں اس کو گرا لیتا ہے. فرماتے تھے جس نے بھی دعویٰ اس طریق میں کیا ہے اس کی گردن کو اللہ نے توڑ دیا. جس نے بھی اپنے دعویٰ انانیت، دعویٰ کمال، یہ بہت برا ہے. ہم سب میں ہو سکتا ہے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، ان کے کسی درجے میں پہنچو اپنے کو کمتر سمجھو، اسی میں فلاح ہے. مال کے کسی درجے میں پہنچو اپنے کو کم سمجھو، اسی میں فلاح ہو. یہ لکھا ہے بہت کہتے ہیں اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو. تقویٰ والوں کو وہی خوب جانتا ہے کون متقی ہے کون پرہیزگار ہے، کوئی نہیں جانتا. ہم نے کتنا تقویٰ حاصل کیا، ہم اپنے طور پر کچھ سمجھ لیں اپنے کو، لیکن اللہ بھی آپ کو سمجھتا کہ نہیں. اللہ ہمارا سمجھنا، اپنے کمال کا دعویٰ کرنا ہمارے لیے یہ نہیں دیتا. اللہ ہی ہمارے کمالوں کا لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. تو یہ ہو سکتا ہے لیکن تم نہیں کر سکتے کہ میں بڑا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ آئی، کپڑا اچھا پہنے ہوئی تھی. کہا یا رسول اللہ کیا یہ کپڑا کیوں والا ہے، کیوں والا ہے؟ فرمایا حدیث. حضرت عائشہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ اچھا کپڑا نہ برا، کپڑا پہننا برا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو ذلیل سمجھنا یہ برا ہے. یہ طریق واضح کر کے حضور سے کپڑا اچھا پہن لینا یہ برا نہیں ہے، لیکن دوسروں کو اس وجہ سے ذلیل سمجھنا اس کا کپڑا خراب ہے یہ برا ہے. پورا طریق حضور سمجھا بھی گئے ہیں عائشہ کو بھی بہت. حضرت عائشہ نے کچھ کہہ دیا کسی کو ویسے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارے عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں ڈال جائے تو وہ بھی گلنا ہو جائے. بہت مشہور ہے جس طرح حضرت عباس نے کچھ کہا نہیں میرے بھائی میں ابھی جاہلیت موجود ہے، ان میں بھائی میں معلوم ہے کہ اپنے نسب پر ناز کرنا یہ جاہلیت کے علامات میں سے ہے. یہ چیزیں ہیں طریقے مولانا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریقے حق پر رکھے. ہم بتا رہے ہیں تقویٰ والوں کو تو نفس کی ایسی چیز سے تاریخ سے منع فرمایا جو اس کی پاکیزگی اور صلاح کو آ جائے. اپنی ایسی تعریف کرو ایسی کہ جس سے تمہاری پاکیزگی معلوم ہو، تمہاری بڑائی معلوم ہو. یہ بھی ہے حضور خود اللہ میں تو اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا. نبی جب کہہ رہا ہے جو معصوم ہے بالیقین معصوم ہے، ہمارے عقیدے میں جو معصوم ہے خود اپنے کو کیا کہہ رہا ہے المذنب دلیل المعترف بذنبی اسألک مسلک المسکین وافتحل الیک اتحاد المذنب دلیل. یہ اللہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کرنے والا ہے. انا المعترف بذنبی واسألک مسلک المسکین. جیسے مسکین مانگتے ہیں کسی چیز کو ہم آپ سے مانگتے ہیں. یہ ہے طریق والا سنت والا طریق یہی ہے. اپنے کو جتنا کھلاؤ گے وہی اللہ بڑھائے گا. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہم تو اپنے کا بنا سکتا. میں تو مانا نام و نشان مٹا بیٹھا. بھائی صاحب فرماتے ہیں میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، میرا برا دیا کس نے. ماں محمد صاحب بہت کہتے تھے میں تو ارزنوں خلائق ہوں. کسی سے جملہ میں نہیں سنا تھا سب کچھ ارزنوں خلائق. تو آخری اپن کو سمجھتے ہیں. مولانا کوئی گالی نہیں دیتا تھا کبھی ایسا جواب نہیں دیا. کیا کیا ہوا ان کے ساتھ میں گالی کرتا کچھ مجھ سے کہا ہی رہا تمہارا گالی کسی سے نہیں کہا بھی نہیں. مجھ سے کہا
پانی توڑ دیا گیا، ایسے یہ نہیں کبھی کسی سے اٹھ کے کوئی بات کا کبھی نہیں. خود ایسے مدی میں بیٹھے ہم 2-3 آدمی تھے، وہیں تھا. کہا مولانا میرے متعلق فلاں نے یہ بات کہی ہے، لیکن میں کچھ کہوں گا نہیں. اگر کہوں تو اس سے بھی برا ہو جائے، بس ختم، ماں ختم. اتنا کر میں اگر کچھ کہوں تو اس سے بھی برا ہو جائے. بزرگوں نے برداشت کیا ہے، گالیاں سنی. جو ستم سے جس نے کیا دل کو پاس پاس یاد آ گیا، یہ بڑی بات ہے. کئی سال بعد جو ستم سے جس نے کیا دل کے پاس پاس، احمد نے اس کو بھی تہ دل سے دعا دیا. مجھے بہت پسند ہے، لیکن سارا دعا دیا ہے. جو ستم سے جس نے کیا دل کو پاس پاس، احمد نے اس کو بھی تہ دل سے دعا دیا. جو ستم سے جس نے کیا دل کو پاس پاس، احمد نے اس کو بھی تہ دل سے دعا دیا. یہ طریقہ بنا ہے، یہ طریقہ بنا بہت طریقہ دیا پیام کچھ ایسا ہے. سکوت صحرا نے یہ تو اخلاق کہا تھا، ان کے ذکر کہا دیا پیام کچھ ایسا. سکوت صحرا نے گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے، تب بھول گیا گلستان میں کیا افسانے ہیں، جھاڑیوں میں ذکر کرتے. دیا پیام کچھ ایسا سکوت صحرا، سمجھ لیتے ہو گے. دیا پیام کچھ ایسا سکوت صحرا کے سکوت نے تنہائی نے ایسا دیا. حالانکہ گانے بجانے سے آدمی کو کچھ، اور وہاں سکوت ہے، سکوت سے ان کو اپرتا گیا. دیا پیام کچھ ایسا سکوت صحرا نے گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے بھول گیا. اچھا ہے نا. دیا پیام کچھ ایسا سکوت. ہمارے شیخ بہت صالحان تھے. دیا پیام کچھ ایسا سکوت صحرا ہے. بہت عمدہ شاعر ہے. ماں علی کے اپنے سب سنتے تھے، یہاں تک کہ باقاعدہ مجلس جمتی تھی. حکیم اختر رہتے تھے، مولانا کرتے تھے، اپنا گھر سب کرتے تھے. میں بھی کبھی میرا زیادہ نہیں رہتا تھا، میں تھوڑا سا مجھ کو خود حضرت کر دیتے تھے آپ جائیے، آپ کو بہت کام رہتا ہے، جائیے. میں بہت اچھا ہوتا ہے، میں بہت کام اچھا. حکیم اختر صاحب، مولانا محمد عمر صاحب، گھر صاحب، سب کو بیٹھتے تھے. ارے مفتی صاحب بھی رہتے تھے، مفتی محمد حسن صاحب بھی رہتے تھے، وہ بھی رہتے تھے. لیکن مجھ کو کبھی اتفاق نہیں پڑا وہاں جانے کا. دیا پیام کچھ ایسا سکوت صحرا ہے گیا میں بھول گلستان کے ساتھ. ایسا ہونا چاہیے ناکام، کوئی ایسے وزن لوگوں کو ہونا چاہیے نا. سب لوگ ہم کو خوش کرنی بھائی نہیں چاہتے ہیں کہ تب رہ لو کچھ حال پیدا ہو. قوالی ان سے منع تو نہیں ہے، حال پیدا کرنے کے لیے کچھ اشعار رکھنا ہے تو کوئی آتی. کوئی حضرت ہمارے جنگل میں چلے آتے تھے، خواجہ صاحب وہ جا کے اشعار کچھ ایسا سکوت صحرا دیا بھول گلستان کے ساتھ فرماتے ہیں. تقویٰ والوں کو وہی خوب جانتا ہے. پیاسا اللہ جل نے نفس کی ایسی چیز کی تعریف کرنے سے منع فرمایا جو اس کی پاکیزگی اور صلاح بتا کر اپنی بڑائی، اپنی اچھائی. انل محترف ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انل محترف انل محترف، میں اپنے گناہ کا اعتراف کرنے والا. حضرت معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ پورے رمضان میں اس پر بات کیا، ایک مہینہ پورا اس پر. پھر وہ 36 کتاب یہ اپنی ضرور کے نام سے بہت بہترین کتاب. ایک فرماتے ہیں تقوی کا محل قلب ہے، تقوی کی جگہ قلب ہے. اس قلب کو غیر اللہ کی آمیزی سے گندا نہ کرو. تجلی گاہ رب العالمین ہے. اللہ ہر جگہ اجازت ہے غیر یہ قلب کو نہیں چاہتا ہے.
کہ کوئی غیر اس کا جائے، غیر اللہ ہی اللہ کا ہونا چاہیے. اسی کے تخلیہ اور اسی کے تحلیہ کے لیے آدمی بزرگوں کو پا جاتا ہے. قلب ہمارا غیر اللہ سے نکل کر کے اللہ تعالیٰ کے خاص چیزوں کا مرکز بن جائے، مرکز بن جائے بس. اور اللہ کو خوب علم ہے کہ کس کو تقویٰ ہے. اس لیے بھی اس سے منع فرمایا کہ تعریف اردو کے دخول کا اور اپنی تعریف کرو گے تو اردو آئے گا. اردو کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خوبی پر نظر ہو جائے، جو اعمال کو ظاہر کرنے والا ہے. اپنے اعمال پر خوبی کا یقین کہ اچھا ہے نہیں، کتنی اعمال کرو اس کے اندر کمی کا احساس کرو. اللہ کے مناسب جو عمل تو ہم نہیں کر پائے، اس کے اندر کمی رہ گئی، اس کے اندر نقص رہ گیا، نقصان. اپنے نقصان کو دیکھنا یہ کمال کی بات ہے. ہر وہ شخص جو اپنے ہر کی نقص پیش دین و شناخت سورہ استقبال خود و اسپتال، جس نے اپنے کمی کو دیکھا اس کے گھوڑے نے بہت تیز راستے سے راستہ طے کر دیا، اور جس نے اپنے کمال کو دیکھا دیا ہر کی نقص پیش دین و شناخت سورہ استقبال خود و اسپتال. وہ نمی پرت بسوئے خود جلال کو گھمانے میں مدد خدا کمال. وہ اللہ کی طرف اس وقت نہیں بڑھ رہا ہے کہ اپنے متعلق کمال کا دعویٰ کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میں بڑا ہوں، بندہ کہے میں بڑا ہوں تو اپنا چلنے لگا اللہ گرا دے گا وہیں سے. اللہ کی کبریائی کے سامنے اپنی عظمت کا استحلال یا یہ دعویٰ یہ مٹانے والا ہے. ہر کی نقش پیش دین و شراب سورہ استقبال خود و اسپتال. وہ نمی پرت بسوئے دو جلا کو گھمانے میں برس خدرا کمال. اپنے مطلب کمال کا دعویٰ کرتا ہے، اس وجہ سے وہ گرتے ہی چلا جائے، اوپر نہیں بڑھتا. بہت سے لوگ بزرگوں کہہ رہتے ہیں کمال کا دعویٰ چھپائے جاتے ہیں، جہاں تک وہیں رہتے ہیں. وہ لوگ جو اپنے کو جھکاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بل نہیں دیتا ہے، ان کا سلوک طلب ہوتا ہے، کمالات حاصل کرتا ہے. جو اپنے لیے دیا جاتا ہے، کسی کو علم کا دعویٰ ہے، کسی کو عبادت کا، کسی کو ذکر کا، وہ کبھی کامیاب نہیں کرتا. کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفتہ نہیں کا بنا سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت بنا دے. یہ مضمون بہت ہم کو ہے کیونکہ یہی سنائی اسے دیکھ کر حضرت کے ہمیں یہ تھے، ان کے ہم یہ تھے، جس کے یہاں گئے اس کے یہاں یہی سب سنا ذہن میں بھی ہے. کچھ عمل کرنے کی بھی کوشش کیا لیکن کامیابی نہیں ہے. تو آگے ہے کہ عمل کی بھی کوشش کیا ہے. اپنے کو مٹانے کی صحیح اخیر تک رہنا چاہیے. اخیر تک اپنی اصلاح سے آدمی غافل نہیں ہو سکتا. لکھا ہے علماء نے لکھا ہے کہ کبھی یہ نہ سمجھو اخیر میں جہاں کامل ہو گئے، بلکہ اپنے نقصان کا استحضار کرو تو بڑھو گے، ترقی کرو گے. اور جہاں جس درجے میں جا کے اپنے کمال کے دعوے کا تم کو علم نہیں جاؤ گے، اللہ نے بڑا گرا دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت بڑا مجمع ہے. بہت کم جگہ اس سے ملتے ہیں، اثر ہو جائے. یہ آپ لوگوں کی طلب کی بات ہے، انتہائی نیستی کی بات ہے. آپ جانتے ہیں کہاں ہے. ہم بہت خوش ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پہنچایا. وہ گمان نہیں تھا کہ ہم یہاں آئیں گے. حضرت کو بات کے بعد سمجھ نہیں آتا کہاں جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کے لوگوں کو محبت ڈال دی ان کے دلوں میں. مجھ کو لے آئے اور ہم نے عزت کے ساتھ رکھا. 30 سال ہو گیا. عزتی سے تم درمیان میں بھی کبھی آتا عزتی سے. یہ آپ لوگوں کی انتہائی محبت عنایت انتہائی شفقت کی بات ہے کہ ہم کو عزت کے ساتھ یہاں رکھا. عزت کے ساتھ بلایا. محتوی صاحب بلانے خود جاتے تھے، پورا محتوی صاحب خود جاتے تھے، تب وہ دعوت دیتے تھے یہاں کے لیے. یہ نہیں کہ حق مل جائے نہیں، محتوی صاحب ہوئے آدمی خود جاتے تھے. یہ لوگ بھی رہتے وہاں جا کے دعوت دیتے تھے یہاں کے لیے. یہ بھی ایک
بہت بڑی کمال کی ان کی بات تھی، ورنہ ان کو کیا کہتے ہیں آ جاتے ہیں نیچے آ جاتے ہیں، ہمارے لیے وہاں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محترم صاحب کو جزائے خیر، ان کے متبعین جو ہیں وہ بھی الحمدللہ محبت کا معاملہ کرواتے ہیں، آپ حضرات بھی تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور سب سے بڑی چیز خانقاہ کی کیا ہے؟ کثرت ذکر، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، یہی تو محدود نہ ہے، اپنے گھروں میں ذکر کا معمول رکھیے، اجتماعی ذکر ہو جائے، مسجد میں ہو جائے، کچھ نہ کچھ ذکر، ہر شخص کو اجازت دے دیا کہ ذکر کی محفل مجلس قائم کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ خانقاہ کا نام بھی جب آیا تو لوگ کافی جانتا نہیں، لیکن اب دیکھیے کئی جگہ خانقاہ سے، ایک گھر میں ہمارے لڑکے جہاں ہیں، اب یہاں ہوئے بڑودہ میں وہ خاص آدمی ہمارے ہیں، پر اسی طریقے سے یہاں جہاں مڑی سارود بہت ہی خانقاہ ہے۔ مولانا اقبال کہتے ہیں مولانا خانقاہ کا نام ہی نہیں آتا ہے کچھ، اور خود محتوی صاحب مجھ سے کہا کہ مولانا مغرب بات سے شروع ہے اللہ ہمارے گاؤں میں چلو خانقاہ چلو خانقاہ، میں کہتا نہیں جاتا یہ عورتیں خانقاہ کری، ہم بھی نہیں خانقاہ میں جاتے تھے، تو خانقاہ کا وجود ان کو گیا ہے، اب آپ اس کو کہاں دیکھیے، میری طبیعت اب ٹھیک نہیں ہے، آج میں بہت ہی تھوڑا سا ناامید ہو گیا، دیکھا ہوگا میں، لیکن اس وقت آپ لوگوں کے سامنے جوش میں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی زندہ رکھیں کہ آپ لوگوں کو دیکھتا رہوں، اور اللہ تعالیٰ اس طریق کو کام رکھنے کی سبھی کو توفیق دے۔ اپنی اصلاح بہت ضروری ہے، سب سے بڑی اپنی اصلاح کی فکر بہت ضروری ہے، اپنی کی اصلاح رہے گی انشاءاللہ، اس کے برکات پورے صوبے میں پورے ملک میں اس کی برکات آئے گی۔ یہ خانقاہ متعلق پوچھتے بھی رہتے ہیں، مجھے گیا میں محمد اور صاحب کے آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں؟ اور پوچھا خانقاہ کیسے چلاتے ہیں؟ میرے پیری تھے جیسے چار پوچھ سے خانقاہ کیسے، میں نے کہا وہی جیسے آپ چلاتے ہیں، کثرت ذکر حسن خلق ہونے خانقاہ کی بنیاد، ذکر کثیر کرو لیکن اخلاق کو درست کرو، وجود نہیں ہونا چاہیے، وجود خود جا کے عمل نہیں ہونا چاہیے، کبر نہ ہونا چاہیے، مولانا بہت کچھ ہوئی اتنی سی کاٹنے کے لیے نتیجہ چلا رہے ہیں۔ محسدین سے بھی پوچھا کرتے تھے وہاں کیسے خانقاہ جلاتے ہیں؟ کوئی مولانا علی میں کہتا ہے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ گجرات میں آپ کے ذریعے سے کام خانقاہ کا چل رہا ہے، مولانا علی میں خط بھی موجود ہوگا، بہرحال تمام بزرگوں کی تعلیمات حاصل ہیں، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو جاری رکھے، اور میں سب کو سمجھتا ہوں الحمدللہ اس سب کے اندر الحمدللہ اس کی اہمیت تو آئی گئی ہے، ذرا سا کوشش سے سب کچھ بن سکتا ہے، اللہ سے دعا کیجیے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ محبوب ہے، مختلف ہے، ماشاء اللہ عبداللہ بھی آتی ہے، پورے رمضانی میں تھے، عبید اللہ مستقل ماشاء اللہ رہتے تھے مجلس میں، بچے بھی ان چیزوں سے آپ لوگوں سے مانوس ہیں، جگہ سے مانوس ہیں، کام سے مانوس ہیں، اللہ ان لوگوں سے بھی یہ کام دے، بلکہ ہم سب اپنے مستمعین حاضرین سے اس سلسلے کو باقی رکھنے کی بغیر کسی اختلاف کے کسی نظر کے باقی رکھنے کی صحیح کریں، اللہ ہم سب کو توفیق دیں، اللہ تعالیٰ اس میں اتنے دنوں تک کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ، کوئی کمی رہ گئی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے، اور جو حضرات آئے خلوص کے ساتھ آئے اور سبھی آئے خلوص کے ساتھ، یہاں بے خلوصی کا مطلب شبہ نہیں ہوتا، سبھی محبت سے آتے ہیں، سبھی محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے مجھے اس کا بڑا فخر ہے کہ اتنے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سب کو اس کی جزائے خیر محمد فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، ہر کسی کے شر اور فساد سے محفوظ رکھے، ہر کسی کے فکروں سے حفاظت فرمائے، دین پر کامل دین پر ہمارا عمل ہوتا رہے اور اخلاق کی درستگی ہوتی رہے،
ہمارے اس طریق میں کبر نہیں ہے، دعویٰ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے. یہ چیزیں ہر فرد کے اندر آنا چاہیے، مردوں میں بھی اور عورتیں بھی سنتی ہیں، ان کے اندر بھی جو چیزیں خرابیوں کی ہیں بدل اللہ ان سب کو اس سے نجات کو دیا سکتا ہے. یا اللہ اس مجلسوں کو جو ہوئی ہیں قبول فرما اور اپنے فضل و کرم سے اس کے نفع کو عام و تام فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.